پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بیشتر نکات پر عمل درآمد ہوا، اب عدالتی اصلاحات لانی ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر کارکنوں سے خطاب میں مزید کیا کہا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بیشتر نکات پر عمل درآمد ہوا، اب عدالتی اصلاحات لانا ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کا مختصر فیصلہ آ چکا، تفصیلی فیصلے کے منتظر ہیں۔ ثابت ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اور یہ عدلیہ کی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا، اب جوڈیشل ریفارمز لانا ہوں گے۔ اسمبلی سمیت ہر سطح پر جوڈیشل ریفارمز کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی ملک بھر میں عقیدت و احترام، نظریاتی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ مختلف شہروں میں تقاریب ہوئیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کے ایصال ثواب کے لیے مزار کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے نوڈیرو میں افطار اور ڈنر پارٹی میں شرکت کی۔ افطار پارٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ایم پی اے فریال تالپور، صوبائی وزیر ناصر شاہ، جمیل سومرو اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو کے نون لیگ کے ساتھ کیے گئے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی بیشتر نکات پر عمل درآمد ہوا، لیکن جوڈیشل ریفارمز ایک ایسا نکتہ تھا جس پر کام نہیں ہو سکا۔ تقریب سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ گھڑی خدا بخش بھٹو مزار پر حاضری دے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو سمیت دیگر شہداء کے مزارات پر فاتحہ خوانی کی۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف گھناؤنی سازش تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی فلسفی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا مشن تھا، اب اس مشن کے نگہبان بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ کامسٹیک کا فلسطین کے لیے مزید 5000 فیلوشپس کا اعلان، وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ کامسٹیک کا یہ اسکالرشپ پروگرام قابل ستائش ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے فلسطین کے لیے 5000 فیلوشپس پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کامسٹیک کے ممبر ممالک کی یونیورسٹیوں کے تعاون سے پروگرام کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا گیا۔ پروگرام فلسطینی بھائیوں کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ کامسٹیک کا یہ اسکالرشپ پروگرام قابل ستائش ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اس مرکزی کردار کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جو کامسٹیک نہ صرف دو طرفہ اور کثیر الجہتی روابط اور تبادلوں کے ذریعے OIC ممالک کے استعداد کار میں اضافے میں ادا کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہترین صلاحیتوں کو پیش کرنے اور برآمدات کو فروغ دینے میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی، کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک ڈاکٹر اقبال چودھری، فلسطین کے پاکستان میں سفیر احمد جواد رابعی اور دیگر OIC ممبر ممالک کے سفیروں کے ہمراہ کامسٹیک فلسطین مفت اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ 2021 میں کامسٹیک نے ایپسیپ کے ساتھ مل کر شروع کیا۔ اب تک 95 فلسطینی نوجوان یہ اسکالرشپ حاصل کر چکے، بیشتر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تقریب میں فلسطینی طلباء، وزارت خارجہ کے عہدیداران، مختلف وزارتوں کے آفیشلز، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، اقوام متحدہ کی مختلف تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ کامسٹیک فلسطین پروگرام کے پہلے مرحلے میں کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ کامسٹیک فلسطین پروگرام کے پہلے مرحلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی، صحت اور زراعت کے مختلف شعبوں میں 500 فیلوشپس کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں ایپسیپ اور کامسٹیک کنسورشیم کی ممبر یونیورسٹیوں نے 5000 فیلوشپس دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج کی آب و تاب کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا راج برقرار، جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے بیشتر مقامات پر گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 اپریل کے دوران سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج کی آب و تاب کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا راج برقرار ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت
سندھ کے بیشتر مقامات میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 اپریل کے دوران سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ بالائی اور وسطی علاقوں میں دن میں درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ زیریں سندھ میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 اپریل کے دوران کراچی میں بھی درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپریل میں گرمی کی شدت میں غیر یقینی اضافے کا امکان ہے۔ ترجمان PDME کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کے امکانات ہیں۔ بڑے شہروں میں ہیٹ ویوز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ محکمہ آبپاشی کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اپریل میں تیز ہوائیں، گرد آلود طوفان، بارش اور ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ PDME کے مطابق شمالی پنجاب میں شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، جبکہ دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں، جس کے باعث شہر میں فضائی آلودگی برقرار ہے اور آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج پھر دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو قرض کی آخری قسط رواں ماہ کے آخر میں بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو قرض کی آخری قسط رواں ماہ کے آخر میں بورڈ کی منظوری سے مشروط ہے۔ IMF پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات کرنے پر رضامند ہو گیا اور کہا آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات ہو سکتی ہے۔ جولی کوزیک نے پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی نئی حکومت نے بھی معاشی اصلاحات جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا کہ توقع ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں IMF بورڈ میٹنگ ہوگی۔ نئی حکومت کی معاشی اصلاحات سے متعلق کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 مارچ کو IMF اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو کل $3 ارب کی ادائیگی کی جائے گی۔ جولی کوزیک کا مزید کہنا تھا کہ پہلے جائزے کے بعد پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔